بہت 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 شکریہ۔ سلطان باہو، حضرت سلطان باہو، آپ نے تو ان کی کافیاں سنی ہوں گی بہت۔ اللہ الف الف اللہ چنبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا جاں پھلن تے آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو جنہ بوٹی لائی ہو۔ یعنی کہ مرشد الف اللہ کا نام چنبیلی کی پودے کی طرح ہے کہ جو میرے دل میں لگایا ہے۔ اس پودے کے ہر رگ و ریشہ کو نفی اور اسبات کے پانی سے سینچا گیا ہے۔ جس پودے کے پھول لگے تو خوشبو نے میرے اندر ہلچل مچا دی۔ اب باہو میرا مرشد سدا سلامت رہے جس نے یہ پودا لگایا۔ یہ ان کی بہت ہی مشہور کافی ہے، بلکہ ان نے جو کچھ لکھا وہ بہت ہی مشہور ہے۔ بہت زیادہ نہیں لکھا کافیوں کے حوالے سے، لیکن اور ان کی تصریفات بہت ہیں، مثلا 140 کے قریب ہیں، جس کے بارے میں بہت ہی، اب ساری تو میں گن نہیں سکتا، کچھ میں نے لکھی ہے، مثلا اسرار قادری اور جام الاسرار جو معرفت اور سلوک کا بیان ہے، اور تلقین اور معرفت کا بیان، عرفان اور تزکیہ نفس کا بیان، رسالہ روحی اور شمس العارفین، عقل بیدار، اینف العارفین، عین الفقر اور قرب دیدار، کشف الاثر، اور توحید کے حوالے سے، رسالت کے حوالے سے، اور محبت الاسراء، نور الہدیٰ کبیر، نور الہدیٰ صغیر۔ یہ ساری کتابیں جو سلطان باہو کی ہیں، اس میں انہوں نے فارسی میں بھی لکھا ہے اور پنجابی میں بھی لکھا ہے، اور یہ جو ہمارے صوفی شاعر تھے یہ ساری زبانوں پہ قدرت رکھتے تھے زیادہ تر، اور کچھ تو ان کو ہفت اقلیم بھی کہتے ہیں، ہفت زبان بھی کہتے ہیں، مثلا خواجہ فرید سچل سرمست۔ تو سلطان باہو، حضرت سلطان باہو کے جو موضوعات ہیں وہ مختلف تو میں نہیں کہوں گا، لیکن ان کے جو لفظ ہیں ان کے اندر ایک بہت ہی، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں سمرنگ سی، ایک جذبہ پایا جاتا ہے کہ جیسے کوئی چیز آہستہ آہستہ جل رہی ہے، نہ دھواں دے رہی ہے، نہ کوئی اس میں روشنی ہے، لیکن مسلسل لگاتار جلنے کے ایک پروسیس سے گزر رہی ہے، اور اس سے وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو میرا جلنا ہے یہ مجھے میری تقدیر ہے، I am destined to it، اس لیے کہ انسان کی یہ تقدیر ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ ملنے کے لیے وہ اس جہان میں تکلیفیں سہتا ہے۔ یہ ایک پرانا تھیسس ہے کچھ عام صوفیہ کا کہ جی انسان جو ہوا ہے وہ تو پیدا ہی اس لیے ہوا ہے کہ دکھ سہنے کے لیے۔ جیسے اب بہت سے فلاسفر جو ہیں، جن میں شوپنہاور ہے، وہ کہتا ہے، جو جس کو کہتے تھے جی از اے ویپنگ فلاسفر، باقی ہیں یہ سارے باہر کے جو صوفی پوئٹس ہیں جن کی ڈیٹس بہت پہلے کی بھی ہیں، تو اس کی ایک گونج ہمیں نظر آتی ہے سب کی، ہاں وہ ہیگل ہو یا کانٹ ہو، شوپنہاور ہو، یا ٹریجڈیز میں جو گریک ٹریجڈیز میں یوپیڈیز تھا، ایسکلس تھا، یہ ساری چیزیں وہ اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی لکھنے والا جس دور میں جب ہوتا ہے اور جو کچھ لکھتا ہے تو وہ چیز ایک غیر مرئی طریقے سے امپرسیپٹیبلی وہ ٹریول کرتی ہوئی اگلی نسلوں تک، جنریشن تک، اگلے لکھنے والوں کے پاس چلی جاتی ہے۔ اس کا کسی کو سفر کا پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ خوشبو کا پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے پرندے بعض اوقات برفانی علاقوں سے چل کے تو پتہ نہیں کتنے سینکڑوں ہزاروں میل سفر کر کے تو آ جاتے ہیں گرم علاقوں میں۔ کیسے سفر کرتے ہیں، کیسے ہوتا ہے، اس کی کوئی
ایکسپلینیشن نہیں ہوتی ہے. چنانچہ بہت سی چیزیں کامن ہوتی ہیں لکھنے والوں میں، اور اس طرح سلطان باہو کے بارے میں ایک اور یہ بھی آپ نے سب سنے ہوں گے. میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ جو ان کی بہت ہی معروف چیزیں ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں، اور آپ تک ہی نہیں پہنچاؤں، جب جو لوگ پنجاب کے دیکھیں گے اور دوسرے صوبوں کے، کم از کم انہیں یہ چیزیں تو یاد رہیں کہ یہ معروف چیزیں ہیں. غیر معروف چیزیں تو پھر ہم دوسری سٹیج آئے گی تو اس پہ بھی بات کریں گے. دل دریاؤں سمندری ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے ہو، کہ دل ایسا دریا ہے جو سمندر سے بھی گہرا ہے، دلوں کی گہرائی کا حال کون جان سکتا ہے. اس میں بیڑے ہیں، اس میں طوفان ہیں، اس میں چپو اور اس میں ملاح ہیں، زمین و آسمان کے 14 طبق دل کے اندر خیمے کی طرح تنے ہوئے ہیں. اے باہو، جو دل کا محرم ہوگا وہی رب کو پہچانے گا، جیڑا دل دا محرم ہووے سو رب نو پہچانے ہو. کہ جب آپ اپنی پہچان کرتے ہیں تو پھر آپ رب کو پہچانتے ہیں. جب آپ کو اپنی پہچان ہی نہیں تو آپ رب کو کیا پہچانیں گے. چنانچہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں فرد کا اپنے آپ کو جاننا، اپنی شناخت کرنا. اور اپنی شناخت کیا ہے؟ اپنی شناخت یہ ہوتی ہے جو صوفیہ نے تلقین کی، یا جس کا انہوں نے درس دیا، کہ انسان کی اپنی شناخت ہے کہ انسان اچھا انسان ہو، صالح اور نیک انسان ہو، بردبار ہو، کسی کو نقصان نہ دے، نیکی کرنے والا اس حوالے سے ہو کہ عوام کے ساتھ اس کی جڑت ہو اور اس میں رواداری ہو، بات سننے کا حوصلہ ہو، برداشت ہو، دوسرے کی بات سنیں، اپنی بھی بات کہے، اور سب سے بڑھ کے کہ وہ نہ تو جنونی ہو اور نہ متعصب ہو. وہ اس کا رویہ معتدل ایک لبرل شخص کا ہو. اس لیے وہ شخص جو ہے وہ جب اپنے آپ اندر کی یہ صفائی کر لیتا ہے اور اپنے حس جو ہوتی ہے، یا بقول بلے شاہ کے جو اندر کی پلیتی ہوتی ہے، اس کی جب صفائی کر لیتا ہے تو پھر وہ انسان ہے کہ جو جیسے کہ انہوں نے کہا کہ جڑا دل دا محرم باہو اوہو رب نو پہچانے ہو. تو یہ جو وقت تھا سلطان باہو کا، کرونالوجیکل آرڈر، کہ 1630 میں پیدا ہوئے، 1690 کو فوت ہوئے شور کوٹ میں. اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں کہتا ہوں کہ ہمارے صوفی شعراء کے بارے میں کوئی ایک ڈیٹ نہیں ہے، مختلف ڈیٹس ہیں. کوئی 2-4 سال کا فرق ہے، وارث صاحب کا بھی فرق ہے، اب ان کا بھی فرق ہے. ان کے اگر معروف جو ڈاکٹر لاجونتی رام کرشن ہیں اس کی کتاب پڑھیں، مولا بخش کشتہ جو ہمارے بہت ہی محترم بزرگ ہوا کرتے تھے ان کی، ڈاکٹر فقیر احمد فقیر کی، سنت سنگھ سیکھوں کی، کرتار سنگھ دوگل کی، وہ سب ان کی ڈیٹس کچھ آگے پیچھے دیتے رہتے ہیں. چنانچہ یہ مان کے کہ چلیں 2 سال آگے 2 سال پیچھے، ہم یہ مانتے ہیں کہ 1630 سے 1690 تک سلطان باہو زندہ رہے. اور یہ وہ وقت ہے کہ جب ان کے ہم عصر پختونخوا میں خوشحال خان خٹک تھے. تو دل دریا سمندر ڈونگا. سلطان باہو کا تعلق بلے شاہ کی طرح یا میاں میر کی طرح قادریہ سلسلہ سے تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ سلسلے تو بہت ہیں، کہنے کو تو 22 ہیں ابو الفضل نے کہا، لیکن 3-4 بہت ہی معروف ہیں، جس میں چشتیہ اور سہروردیہ اور قادریہ نقشبندیہ. کہا یہ جاتا ہے کہ جہاں تک تحقیق ہوئی ہے
کہ قادریہ فرقے میں سب سے زیادہ صوفی پوئٹس ہوئے، اس کے بعد چشتیہ میں اور پھر سہروردیہ میں اور نقشبندیہ میں. لیکن یہ جتنے سلسلے تھے ان میں سوائے کہ ایک نومنکلیچر کا فرق ہے، ان کے تھاٹ میں ایز سچ کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ سبھی صوفیہ جن کا کسی بھی سلسلے سے تعلق تھا وہ یہی چاہتے تھے کہ جی انسان جو ہے وہ افضل ہے، اور انسان کو یہ بہر صورت اسے ثابت کرنا ہے کہ میں افضل ہوں. اور افضل انسان وہی ہوتا ہے کہ جیسے میں نے پیدا کیا، اس کے اندر کوئی صفات ہوتی ہیں، اور انسانیت، دوستی اور امن و محبت، امن و آشتی اور بردباری اور اللہ تعالیٰ سے ایک لو لگانا، طریقہ رسالت، یہ سب چیزیں جو ہیں صوفیوں کی ذرا ایک کامن جو ان کا پلانک ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ وہ سب کچھ سب باتیں یہ باتیں ضرور کرتے تھے. بنیادی طور پہ وہ انسانیت دوست ہوتے تھے. جو انسانیت دوست ہوتا ہے اس کے آگے پھر اس کے بہت سی شاخیں ہوتی ہیں، ریمیفیکیشنز ہوتی ہیں کہ جی جو انسانیت دوست ہوگا وہ رواداری کا کلچر کی بات بھی کرے گا، جو انسانیت دوست ہوگا وہ امن کی بات بھی کرے گا، اور جو انسانیت دوست ہوگا وہ لالچ اور لوبھ کے خلاف بات کرے گا اور اپنے ذات کی نفی بھی کرے گا. چنانچہ بنیادی طور پہ انسانیت دوستی ان بڑے صوفیوں کا ایک ان کے میسج کا ایک بنیادی پتھر تھا. اپنا یہ سلطان باہو جیسے کہ اکثر صوفیہ ہوتے تھے کہ یہ بھی دلی گئے تھے، اور دلی وہ شیخ عبد الرحمن ایک بزرگ تھے، ان کا بھی سلسلہ قادریہ ہی تھا، ان سے یہ ملے تھے. لیکن وہاں سے پھر یہ واپس آ گئے تھے، اور واپس آ گئے تھے مایوس ہو کر اس لیے کہ یہ جو پیریڈ ہے 1630 سے 1690 یہ شاہ جہان اور اس کے بعد اورنگزیب کا تھا، جو کہ بہت ہی متشدد حکمران تھا، مغل حکمران. چنانچہ چونکہ دارا شکو جو اس کا بھائی تھا اس کا تعلق بھی اس سلسلے سے تھا، چنانچہ جو بھی اس سلسلے سے تھا اس پہ اورنگزیب جیسا کہ وہ ظلم کیا اس نے وہ اس پہ کرتا تھا. چنانچہ یہ واپس آ گئے، اور انہوں نے پھر ظاہر ہے کہ ان کے بارے میں لکھا گیا کہ جی دیکھیے وہ تو زمانہ ہی ایسا تھا کہ اورنگزیب نے اپنے بھائی شاہ مراد کو بھی مروا دیا، شاہ شجاع کو بھی مروا دیا، دارا شکو بھی مروا دیا، اپنی بیٹی کو بھی پس زندہ کر دیا، اپنے باپ کو بھی پس زندہ کر دیا. چنانچہ یہ حالات تھے کہ جو اس وقت تھے. وہ تاریخ کا ایک الگ سبجیکٹ ہے، لیکن میں چونکہ گفتگو کرتے ہوئے یہ ضرور کہتا ہوں کہ کوئی بھی صوفی شاعر جو ہے اس کا تاریخ کا ایک پرسپیکٹو کیا ہوتا ہے، کہ اس تاریخ میں کون کون لوگ تھے اور ان صوفی شعراء نے کس طریقے سے ان کو ریئیکٹ کیا، ان کی جو بعض اوقات زیادتیاں تھیں یا جبر تھا. وہ پہلے میں کچھ بتا رہا ہوں، پچھ آگے بھی بہت سی چیزیں آئیں گی. چنانچہ یہ جیسے میں نے کہا فرید الدین گنج بخش، خواجہ بہاؤالدین زکریا، شیخ رکن الدین، یہ اس زمانے سے پہلے آگے یہ سب پورے کا پورا ایک جسے کہتے ہیں نا ایک آرٹ گیلری ہے کہ اس میں یہ سب بڑے لوگ سجے ہوئے ہیں اس پنجاب کے ایک ہیریٹیج میں. اور ان کے علاوہ بھی بہت سے صوفیہ اولیاء کے نام ہیں جو ابتدائی دور میں پنجاب میں آئے اور انہوں نے یہاں کے لوگوں کو نیکی اور راست بازی کا درس دیا، رشد و ہدایت کے چراغ روشن کیے، اسلام کی تعلیمات پھیلائیں اور حق و صداقت کا سبق دے کر عام لوگوں کے دکھی دلوں کو راحت پہنچائی. یہ تو وہ تصوف کے مختلف مکاتب سے منسلک تھے
مگر جیسے میں نے ابھی کہا ان کا سب کا پیغام انسان دوستی تھا، اور وہ اپنی روحانی تعلیمات سے انسانوں میں نفرت اور تعصب ختم کر کے ان میں محبت اور بھائی چارہ پیدا کرنا چاہتے تھے۔ ان میں اکثریت کا تعلق قادریہ مسلک میں تھا، اور پنجاب میں قادریہ سلسلے کا پھیلاؤ 15ویں صدی کے آخر میں ہوا، جب محمد غوث اپنے وطن سے ہجرت کر کے پنجاب آئے اور اس شریف میں قیام کیا۔ ڈاکٹر اجیت سنگھ سیتل جو کہ بہت ہی اہم لکھنے والے ہیں، انہوں نے ایک کتاب جو لکھی کہ صوفیزم اور پوئٹری، صوفی مت اور کوتا، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ان صوفیوں کی طویل فہرست ہے جو اس دور میں خاص طور پر پنجاب میں اسلامی تعلیمات کے فروغ کے لیے تبلیغ میں مصروف تھے۔ اس فہرست میں جن بزرگوں کے نام دیے گئے ہیں، ان میں 64 کا تعلق چشتیہ سلسلے سے، 16 کا سہروردیہ سلسلے سے، 72 کا قادریہ سے، اور 16 کا نقشبندیہ سے ہے۔ اس لیے ان صوفیوں نے پنجاب کے مختلف علاقوں میں پھیل کر لوگوں کو اپنے صوفیانہ عمل سے انسان دوستی کا پیغام دیا۔ یہی خیال کا اظہار ڈاکٹر لاجونتی نے بھی کیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور میں سلطان باہو، میں بیچ بیچ میں ان کے کچھ آپ کو شعر بھی سناتا جاؤں گا۔ اے تن میرا چشمہ ہوئے مرشد دیکھ نہ رجاں ہو، اے تن میرا چشمہ ہوئے مرشد دیکھ نہ رجاں ہو، لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ہک کھولاں ہک کجاں ہو۔ میں جب یہ چیزیں پڑھتا ہوں، اور اب نہیں، میں تو یونیورسٹی کے زمانے سے پڑھ رہا ہوں، اور میں نے دنیا کا تقریباً سارا ہی ادب، بہت سا ادب پڑھا ہے، نہ صرف کہ ان کی موومنٹ، ایک تو صوفی موومنٹس ہوتی ہیں، چلیں وہ بھی پڑھی ہیں، دوسرا ادب جو لٹریچر ہے سارا، فلاسفی کیا، اور چونکہ باہر 4-5 سال پڑھتا رہا ہوں اس لیے کچھ مجھے تھوڑا سا دسترس بھی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، یہ نہیں، میں کوئی یہ مت سمجھے کہ میں ایک شوونسٹ کے طور پہ بات کر رہا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو صوفی شعراء کا اثاثہ ہمارے پاس ہے، اس کا ساری دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور ہم ایسے ہی اپالوجیٹک ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں۔ پاکستان کے پاس جو صوفی شعراء ہیں، ان کو اگر ساری دنیا میں ان کے میسج کو پھیلا دیا جائے، اس کے سامنے کوئی لٹریچر، کوئی ناول، کوئی پوئٹری، کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ میرا جزو ایمان ہے، کیونکہ میں نے یہ سارا پڑھنے کے بعد آپ سے یہ بات کر رہا ہوں۔ یہ خالی خلی میں نعرہ بازی نہیں کر رہا ہوں۔ This is my considered opinion after going through many books on literature of at least 100 countries of the world. لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ہک کھولاں ایک کجاں ہو۔ اس سے بڑھ کے ایک accumulated wisdom کیا ہو سکتی ہے؟ یہ جو بزرگ تھے، ان کے پاس کہاں سے اتنی وزڈم، کہاں سے اتنی بصیرت، کہاں سے اتنی دور اندیشی، کہاں سے اتنی گہرائی آئی کہ یہ انہوں نے ایک لیکن ہماری بدقسمتی یہ کہ ہم آج بھی نہیں سمجھتے کہ انہوں نے کیا کہا، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس ملک میں جب سے یہ ملک بنا ہے، اس میں جو سلسلہ تعلیم ہے، اس میں کبھی اس قسم کی جو تعلیمات ہیں صوفیوں کی، وہ کبھی پڑھائی نہیں گئی ہیں۔ They have never been the priority، بالکل، اس لیے کہ یہاں پہ تو بڑے ہی سال ہم پر آمروں نے حکومت کی، اور آمروں کی حکومت میں تو سب سے پہلی کیجولٹی ہی کلچر ہوتا ہے، یا اس قسم کا رواداری کا یا محبت کا پیغام ہوتا ہے، بیکاز یہ ان کے سنگاسن کو اس وجہ سے وہ ڈول جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ دس از اے چیلنج ٹو آور اسٹیبلشمنٹ۔
اس لیے کوشش کی گئی کہ اس کو جیسے بھی ہو روک کے رکھا جائے۔ مذہباں دے دروازے اچے راہ ربا موری ہو، مذہبوں کے دروازے اونچے چوڑے ہیں اور خدائی راہ ایک سوراخ موری کی مانند ہے۔ مولوی اور پنڈت اس سوراخ میں سے گزرنے نہیں دیتے، اس میں سے جو بھی گزرا چوری چھپے گزرا۔ یہ مولوی اور پنڈت اہل درد کے دشمن ہیں اور انہیں اینٹیں مارتے ہیں اور ان سے جھگڑتے ہیں۔ اے باہو چل ایسی جگہ جا کر بسیں جہاں کسی کا دعویٰ نہ ہو، اٹاں مارن کرن بکھیڑے درد منداں دے کھوری ہو، باہو چل تھاں وسیع دعویٰ جتنا ہو رہی ہو۔ اور یہ وہی بات ہے جو بلے شاہ نے کہی ہے، یہ وہی بات ہے جو بابا فرید نے کہی ہے، یہ وہی بات ہے شاہ حسین نے کہی ہے، یہ وہی بات ہے جو خواجہ فرید نے کہی ہے، جو شاہ لطیف بٹائی میں کہی ہے، کہ یہ جو کٹ ملائیت ہے، یہ جو متعصب لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم بہت با علم ہیں، با بصیرت ہیں اور صاحب بینش ہیں، لیکن ان کا کچھ نالج نہیں ہوتا، وہ بنیادی طور پہ کورے ہوتے ہیں اس علم سے، گیان سے۔ لیکن جو شخص گیان حاصل کرتا ہے اور جو شخص علم حاصل کرتا ہے، اس شخص کو وہ ناپسند کر کے اپنا جو ان کا ایک جہالت کا دائرہ ہوتا ہے اس سے باہر نکالتے ہیں۔ یہ اس نے سب لکھا، خواہ وہ ملائیت کے حوالے سے ہو یا ملا پنڈت لنگن نہ دیندے جو لنگیا سو چوری ہو، کہ نہ ملا نہ پنڈت ہمیں آگے جانا ہی نہیں دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لوہیا ہوئیں پیا کٹی میں تاں تلوار صدی میں ہو، اگر تو لوہا ہے تو پھر تجھے کاٹیں گے اور کاٹنے کے بعد پھر تو تلوار کی شکل اختیار کرے گا۔ اور کنگھی وانگ چرے میں تائیں زلف حبیب پھری میں ہوں، اور اگر تو کنگھی ہے تو پھر کنگھی کی طرح جو زلف حبیب ہے اس میں سے تم پھرو گی۔ عاشق صادق ہوئیں باہو رس پریم دا پیویں ہو، کہ اگر تم عاشق صادق ہو، اپنے عشق میں پکے ہو، تو تب ہی عشق کا رس تم، اور مہندی وانگ کٹیویں تائیں ہاتھ محبوب دن، کہ مہندی کی طرح ایک پورا پروسیس ہے کہ مہندی کیسے اس کو گھولی جاتی ہے، کیا اس کیسے لگائی جاتی ہے، ایک پورا یو سی دس اے فل ایکسرسائز۔ اور یہ ایکسرسائز کو اتنی ایکسرسائز آسان بھی نہیں ہے، اب تو یہ کمرشل ہو گیا، پہلے تو یہ ایک ریچول، ایک رسم ہوتی تھی کہ شادیوں بیاہوں پر، عید شبرات پر خواتین، بچیاں، عورتیں مہندی لگاتی تھی۔ اب تو یہ اٹ ہیز بیکم اس اے کنزیومر سوسائٹی، اس اے کمرشل سوسائٹی۔ اب تو جائیں بازاروں میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ لے کے پچکاری سی تو آپ پر لگا دیں مہندی تو آ جاتے ہیں۔ کسی وہ پروسیس بالکل اور تھا، وہ بہت ہی مشکل پروسیس تھا، اور اس پروسیس میں ایک لطف بھی ہوتا تھا، بیکاز اس میں ایک شیئرنگ ہوتی تھی۔ یو سی یو شیئرڈ اپنا سینٹیمنٹ، اپنی خوشی، اپنا یوفوریا اس دن کے حوالے سے کہ جس کے لیے آپ مہندی لگا رہی ہیں، اس کی ایک پورا شیئر کرنا ہوتا تھا۔ اب وہ شیئر کرنا ختم ہو چکا ہے، اب الگ الگ جڑت جو ہے وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں کھنڈ گئی ہے، الگ الگ ہو گئی ہے، تو اس میں آ کے وہ پورے کا پورا جو ایک جشن ہوتا تھا وہ نہیں رہا ہے۔ لیکن مہندی وانگ کٹیویں تائیں ہاتھ محبوب، کہ پہلے تو اپنے آپ کو اس قابل بنا، اور جسے کہتے ہیں گو تھرو دا مل، تب جا کے تو کہیں محبوب کا تو ہاتھ مانگ سکتا ہے۔ پہلے تمہارے جو گن ہیں، تمہارے اندر جو وصف ہیں، تمہاری جو کمٹمنٹ ہے، اور پہلے اس کو ٹھیک کرو، اپنا راستہ ٹھیک کرو، اس کے بعد پھر محبوب کے ہاتھ پر آپ مہندی کی شکل میں لگ سکتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے سلطان باہو نے بہت ہی ایک اہم بات کی، تصوف کے بارے میں بہت سی تعریفیں ہوتی ہیں کہ جی صوف سے نکلا تھا،
جی کچھ اور بھی چیزیں ہیں جن کے بارے میں مجھے بہت شک ہے. پر صورت جو بھی تھا تصوف اس تصوف کیسے تھا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کہتے ہیں تصوف کے 4 حروف ہیں، تے، سواد، وا اور فے تے. مراد یہ ہے کہ راہ مولا میں اپنے آپ کو تصرف کرے اور روح اپنے نبی پر اپنے مال کو تصرف کرے. سواد سے مراد صراط مستقیم ہے، یعنی سیدھے راستے میں چلنا، اور حرف واو سے مراد وعدہ خلافی نہ کرنا ہے، اور حرف فے سے مراد فتح الغیب اور فنا فی النفس. پس جو کوئی حروف کے معنی سے واقف نہیں اور ان کا حامل نہیں وہ ہرگز تصوف سے آگاہ نہیں. یہ ان کی ایک ڈیفینیشن ہے جو کہ بہت ہی معروف ڈیفینیشن ہے کہ جو سلطان باہو نے اپنی ان تحریروں میں لکھا. تصوف کے سلسلے میں مدرجہ بالا یہ جو ہے، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں ذاتی حوالے سے، اس لیے کہ سلطان باہو کی شاعری تصوف اور وحدت الوجود کے مسائل ہی کے گرد گھومتی ہے. اب وحدت الوجود تو تصوف کا ایک مرکزی لفظ ہے کہ فلسفہ ہے ایسے، وحدت الشہود. لیکن وحدت الوجود ہمہ اوست، وحدت الشہود ہمہ اوست. جیسے ہندو میں کری مطلب ہے کہ کری سے رب، جو رب کرتا ہے کر. تو اس لیے تصوف کے بارے میں یہ ان کی بہت ہی اہم ڈیفینیشن ہے. اچھا، اس کے علاوہ جس مرشد تھی رشد نہ ہوئے او مرشد کی پھڑیے ہو. یہ بہت امپورٹنٹ بات کیا انہوں نے. جس مرشد سے رشد و ہدایت حاصل نہ ہو اسے مرشد بنانے کا کیا فائدہ ہے. کرامات تو ہمیشہ جڑ جاتی ہیں، ہر بڑے صوفیہ کے ساتھ ہوتی بھی ہیں، لیکن اور یہ ایک اور میں آپ کو ضرور، دودھ اور دہی تو ہر کوئی بلوتا ہے مگر عاشق آگ بلوتے ہیں. تن کو چاٹی یعنی برتن اور من کو بونی بن کر آہوں کے ساتھ ہلاتے ہیں. دکھوں کی رسی چیخ مارتی ہے اور وہ غم کا پانی پیتے ہیں. اے باہو، فقیر وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ہڈیوں سے مکھن نکالتے ہیں. نام فقیراں تناں دا باہو، ہڈیوں مکھن کڈیندے ہو. یہ ہڈیوں سے مکھن، ہڈیوں کی مک نکالنا، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کے لیے تپسیا، اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے. کہ جیسے بابا فرید نے وہاں دلی میں ایک چلہ معکوس کیا کہ جی 40 دن تک وہاں الٹے لیٹے رہے، یا شاہ حسین ایک ٹانگ پہ یہاں راوی دریا میں کھڑے رہتے تھے ساری رات. درد منداں دیاں آہاں کولوں پتھر پہاڑاں چڑھدے ہو. درد منداں دیاں آہاں کولوں ناگ زمینے وردے ہو. درد منداں دیاں آہاں کولوں راتی تارے چڑھدے ہو. درد منداں دیاں آہاں کولوں باہو مول نہ ڈردے ہو. یہ جو درد مند ہوتے ہیں نا، یہ جو ایکسپلائٹڈ لوگ ہوتے ہیں، یہ جن پر استحصال کیا جاتا ہے، جنہیں میں اس کا ترجمہ کر کے ریچڈ آف درد کا افتادگان خاک، یہ جو افتادگان ہوتے ہیں نا، ان کی آہیں جو ہیں وہ بہت ہی زبردست اور یہ سنگھارسن کو ڈاور ڈول کرتی ہیں. اور جیسے فیض نے کہا کہ بولے گی یہ خلق خدا، اور خلق خدا بولتی ہے ایک دن. ایک اور میں، کیونکہ لگتا ہے کہ کچھ ٹائم کم ہو رہا ہے، میں ضرور سناؤں گا کہ میرا دامن پھٹا ہوا اور بہت پرانا ہو چکا ہے، بھلا کب تک درزی سے سیتا رہے گا. زندگی میں مجھے کوئی محرم حال نہیں ملا، جو بھی ملا وہ غرضی ہی ملا. کہ ان دس یونیورس آف سیلفشنس، یہ بہت ہی مشکل ہے کہ کوئی ایسا بندہ ملے کہ جو مخلص ہو.
دس از ناٹ اے سویپنگ اسٹیٹمنٹ. یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک تجربے کی بات کی ہے، کیونکہ ایک وقت آتا ہے کہ آپ دوست بھی دشمن بنتے ہیں، آپ کے دوست رقیب بنتے ہیں، آپ کے اپنے رشتہ دار بھی آپ کے خلاف ہوتے ہیں، اس لیے کہ جو مٹیریل کنسیڈریشن ہوتی ہیں یا جو جیلسی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ اس میں رشتے، دوستیاں، ناطے یہ سب ٹوٹ کے رہ جاتے ہیں. اس لیے انہوں نے کہا کہ زندگی میں مجھے محرم راز نہیں ملا کہ کس کو میں اپنا کانفیڈنٹ بناؤں کہ جس کو میں محرم راز. تو محرم راز تو پھر رب بھی ہے، رب ہی پہ بھروسہ آ سکتا ہے، اس لیے کہ رب تو پھر مطلب ہے کہ اس پہ تو آپ بھروسہ کر ہی سکتے ہیں. اس کے لیے اگر لوگ نہیں ملتے ہیں تو پھر کیا کریں. اور پڑھ قرآن تے حافظ ہویا، دور نہ ہویا یا پروایا، پڑھ عالم فضل ہویا. یہ بھی اسی کے بارے میں ہے کہ قرآن پڑھ کے حفظ کر کے جو تو نے علم تو پڑھا لیکن تو فاضل نہیں ہوا. اور پھر آگے بھی کہ حافظ پڑھ کرن تکبر، ملا کرن وڈیائی ہو، ساون ماندے بدلاں وانگوں وطن کتاباں چائی ہو. اور یہ بھی بالکل اسی حوالے سے ہے. اور اس میں آخری ایک آپ کو سناتا ہوں، بس اس کے بعد پھر آپ سے سوال لیں گے کہ مرشد کامل ایسا ہوتا ہے جو دھوبی کی طرح پٹک پٹک کر دھو کر صاف کر دے، وہ صابن نہ لگائے اور اپنی نظر التفات سے صاف پاک کر دے. وہ میلوں کو دھو کر سفید کر دے اور ذرا بھی میل باقی نہ رہے. یہ اندر کی میل، اندر کا کرودھ، اندر کا نفرتیں، اندر کے حسد، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اسی طرح جاتی ہیں کہ جب آدمی کی ایک دشا کو جب مت لیتا ہے، مقرر کر لیتا ہے کہ یہ سمت ہے کہ جس طرف ہم نے جانا ہے، اور اس کے پوری کمٹمنٹ کے ساتھ جاتا ہے، تو پھر آدمی کے اندر کی جو برائیاں ہیں یا بدیاں ہیں وہ ختم ہوتی ہیں. اور وہ جو دشا یا جو سمت ہے وہ ہے محبت، انسان دوستی، انسانوں سے دوستی، اور تعصب اور ملائیت اور انتہا پسندی کے خلاف مسلسل جد و جہد. اور یہی ان صوفی شعراء نے ہم کو سکھایا، اور اسی پہ عمل کر کے تو ہم اپنے سماج کو، اپنے ملک کو اس سے بھی بہتر اور ایک بہت ہی کمیٹی آف نیشن میں ایک قابل فخر ملک بنائیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھا جی، 2-3 سوال کر لیں. کہ سلطان باہو کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ پیدائشی ولی تھے، ذرا تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں. میں اس بارے میں تو کوئی ایسا رائے تو نہیں دے سکتا ہوں. ولی کون ہوتا ہے؟ ولی نیک انسان ہوتا ہے، اور ولی میں وہ سارے وصف ہوتے ہیں کہ جو ایک ان صوفیاء میں تھے. اس لیے میں کوئی لیبل یا سٹیمپ جو ہے وہ میں کرنا نہیں چاہتا ہوں، اس لیے اس پہ میں کوئی کامنٹ نہیں کروں گا. جی، ہم شاہ حسین کا زمانہ دیکھتے ہیں، پھر میاں میر کا ایک پیریڈ ہے، اس کے بعد ہمیں سلطان باہو کا پیریڈ آتا ہے. تو ان کے میاں میر بہت اعتدال پسند تھے، سلطان باہو کے ہمیں بڑی شریعت کے ساتھ زیادہ لگاؤ اور قربت محسوس ہوتی ہے. پھر بلے شاہ کا پیریڈ آتا ہے، وہ زیادہ اگریسو اور وہ بہت سڈن ریئیکٹ کرنے والا ہے. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ ہیں سارے قادری سلسلے کے لوگ، لیکن وقت اور زمانے کے حالات کے مطابق یہ ریئیکٹ کرتے رہے ہیں اور لوگوں کو گائیڈ کرتے رہے ہیں. تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ایسی ہی پرسیپشن ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور ریزن ہے؟ نہیں، دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ آپ جس زمانے میں رہتے ہیں یا جس عہد میں رہتے ہیں اس کے جو کمپلشنز ہوتی ہیں، تاریخی کمپلشنز ہوں یا کلچرل کمپلشن ہو، اقتصادی کمپلشنز ہوں، اس کے مطابق پھر آپ کو اپنا عمل جو ہے وہ متعین کرنا پڑتا ہے. اور چونکہ کوئی بھی صوفی شاعر وہ اپنے آپ کو الگ تھلگ تو رکھ نہیں سکتا ہے. یہ تو تارک الدنیا کے بیٹھ تو نہیں جاتا کہ نہیں جی بس ٹھیک ہے میں صوفی ہوں. ان میں سے تو کوئی بھی ایک ایسا نہیں تھا کہ جو بیٹھ گیا بس. تو اس لیے وقت کے اب بلے شاہ کا اپنا الگ تھا، نادر شاہ اور
ابدالی کا جو دور تھا اس میں وہ کچھ ہو رہا تھا. ان کا جو دور تھا یہ تھوڑا مختصر تھا. اس میں جو شاہ جہان اور ان کا سارا دور ہے, دس واز اے لٹل ڈفرینٹ پیریڈس. چنانچہ پیریڈس کے حوالے سے جو حکمران ہوتے ہیں ان کو وہ اپنے پوئٹری میں اس طریقے سے احتجاج بھی کرتے ہیں, لیکن ان کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے احتجاج کا. چنانچہ ان سب جتنے بھی تھے, آگے بھی چل کے میں جو بات کروں گا اس میں یہی ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے اپنے زمانوں میں جو حکمران تھے جابر, ان کے خلاف ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی مزاحمت کی ہے. کیا سلطان باہو کے حوالے سے اکادمی ادبیات یا ہمارے ادارے کیا عالمی سطح کے اوپر ان کی پرسیپشن کو یا ان کی شناخت کو عالمی سطح تک پہنچانے کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں؟ جہاں تک پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کا تعلق ہے, اس نے پاکستان کے 14 صوفی شعراء کے حوالوں سے ان کو دنیا کی 8 زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا ہے, اور وہ جن جن زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہوئے ہیں وہ متعلقہ جو ممالک ہیں ان کی کلچرل منسٹری, لائبریریز اور ان کی جو رائٹرز یونینز ہیں ان کو بھیج دیے ہیں. مثلاً اگر آپ میں سے کسی کو ماسکو جانے کا اتفاق ہو تو آپ ان کی جو فارن لٹریچر لائبریری ہے وہاں پہ جائیں اور انہیں کہیں کہ جی پاکستان کے صوفی شعراء کی ہمیں کتاب چاہیے, تو آپ کو رشین میں ٹرانسلیٹڈ ملے گی. چین میں جائیں تو چین میں ملے گی, اسپین میں جائیں تو اسپینش میں ملے گی, عربی میں ملے گی, فارسی میں بھی ملے گی اور فرانسیسی میں ملے گی. تو اس لیے ہم نے تو پوری کوشش کی ہے. پیچھے جو ہم نے مارچ میں ایک کانفرنس بھی بہت بڑی کی تھی, انٹرنیشنل کانفرنس آن صوفیزم اینڈ پیس, جس کو صدر پاکستان نے اس کا افتتاح کیا تھا. اس میں 35 ملکوں سے 85 لوگ بہت بڑے اسکالر آئے تھے, اور انہوں نے جا کے ابھی تک تقریباً 65 لوگوں نے اپنے اخباروں اور جرنلز میں آرٹیکل لکھے ہیں, اور اس میں ایگزیکٹلی بہت چیزیں ہیں پاکستان کے حوالے سے, بہت ہی اچھی چیزیں ہیں, لیکن تقریباً ایک فقرہ سبھی لوگوں نے یہی لکھا ہے کہ ہمیں پاکستان کے بارے میں بہت غلط فہمیاں تھیں. ہم ڈرتے ڈر کے اس ملک میں گئے ہیں کہ پتہ نہیں واپس بھی آئیں گے کہ نہیں, لیکن ہم جو لے کے آئے ہیں تاثر وہ بالکل ہی الٹ ہے, اور ہم نے اب ایک نیا پاکستان دریافت کیا ہے, اور وہ پاکستان ہے کہ جو روشن خیال ہے, جو پروگریسو ہے اور جو لبرل ہے, اور جہاں پہ خواتین کام کرتی ہیں, ورکنگ وومن بھی ہیں, سارے شعبوں میں حصہ لیتی ہیں. اور ہم تو کچھ اور سوچ کے گئے تھے, ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتی ہیں, ویمن رائٹس کی بات کرتی ہیں. حضرت باہو سلطان کی شاعری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا ہر شعر ہو پر ختم ہوتا ہے. آپ ذرا ہو کی اہمیت بیان کیجیے. ہو کا جو لفظ ہے اس کے بارے میں کوئی ایک انٹرپریشن تو ہے کوئی نہیں. اب شاعر نے جو لفظ کیوں استعمال کیا, کیا وہ شاعرانہ ضرورت کے تحت کیا, یا ایک اپنی انڈیویجول ہوتا ہے, ایک ٹریڈ مارک ہوتا ہے کہ جی میں نے یہ لفظ استعمال کرنا ہے. لیکن ہو جو چونکہ اللہ ہو کے حوالے سے ہے, اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہو اس حوالے سے ہے. آپ بولیں جی. دنیا جو ہے یہ بہت پرانی ہے. کیا یہ تمام جتنے بھی صوفی پوئٹس ہیں یہ سب کانٹیننٹ میں آئے ہیں یا کسی اور جگہ سے یہ ہے؟ کیونکہ دیکھیں آپ نے مغلیہ دور کا بتایا تو 16 سینچری میں مغل ڈائنیسٹی قائم ہوتی ہے 1526. 16 سینچری میں یورپ میں رینیسانس کا پیریڈ ہوتا ہے جس میں شیکسپیئر آپ کو اندازہ 16 سینچری میں. اب یہ آپ نے بتایا تھا 1263 to 1908. کیا یہ صرف سب کانٹیننٹ میں یہ ہم نہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ صوفیاء کا جو مسلک ہے یہ صرف اس خطے تک تو محدود نہیں ہے. یہ جو سینٹرل ایشیا ہے, اور اب آذربائیجان میں جو عمر سہروردی, نظام گنجوی, یہ سارے لوگ کیا تھے تاجکستان میں,
کمال خوجندی، ازبکستان میں آپ لے لیں تو علی شیر نوائی، یہ سب لوگ تھے کہ جو ایک خاص اسی حوالے سے انسان دوستی، رواداری اور محبت کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ نہ صرف یہ کہ بر صغیر میں جو بھکتی تحریک تھی یا ویدانتی تحریک تھی، اس کی زیر اثر بھی بہت کچھ ہوا، اور ہمارے کچھ صوفی شاعروں نے اس سے کچھ چیزیں لی بھی، کیونکہ مکسچر ان کا لفظوں کا بھی ہوا، کیونکہ تھاٹ تو ایک تھا، اب وہ الگ الگ خانوں میں بٹا گیا، وہ الگ بات ہے۔ وہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ صوفیانہ مسلک جو ہے وہ کسی خانوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ اٹ ٹرانسینڈز آل تھنگس، بالکل بے قرار قسم کا اس کی ہوتی ہے۔ یورپ میں بھی جو تحریکیں چلی تھیں اس میں بھی ریفارمیشن تھی، تو وہ اسی حوالے سے تھی کہ ایک جو جبر تھا، اس جبر کو ختم کرنے کے لیے ریفارمیشن کی تحریک آئی، اور جو اسپین میں اس سے پہلے ہو رہا تھا، جو مذہبی جنون وہاں پر تھا، اس کا ایک ریئیکشن تھا۔ چنانچہ کسی بھی جگہ ریئیکشن جبر کے خلاف کوئی رینیسانس ہوتی ہے، نشاط ثانیہ، تو وہ نشاط ثانیہ یہی ہوتی ہے کہ آپ جو فرسودہ اصول ہوتے ہیں یا دقیانوسیت ہوتی ہے یا ریئیکشنری سوچ ہوتی ہے، اس کو ختم کر کے تو ایک نئی سوچ اور ایک نئی سینسیبلٹی اور ایک نئی فکر دیتے ہیں، جو کہ اس بات پہ مبنی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے، انسان دوستی جو ہے وہ سب سے بہترین مسلک ہے کہ جس سے سماج اور انسان جو ہے اس کو نجات مل سکتی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جی۔